اب ہم کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ہوں گے بنو ثقیف قبیلے میں، دو لوگ ہوں گے، ایک کذاب ہوگا اور دوسرا مبیر ہوگا، کذاب اور مبیر۔ کذاب سے کون مراد ہے اور مبیر یعنی ظالم اور ہلاکو سے کون مراد ہے؟ اب جس طرح ساری امت نے بالاتفاق ظالم سے مراد حجاج بن یوسف کو لیا ہے، بالکل اسی طرح ساری امت میں کسی نے کبھی اختلاف نہیں کیا اس بات میں کہ جو کذاب ہے اس سے مراد مختار ثقفی ہے، کذاب سے مراد مختار ثقفی ہے۔ اب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں یہ لکھا، واتفق العلماء، یہ شرح صحیح مسلم ہے۔ مرزا صاحب آپ بھی دیکھ لیں، مرزا صاحب کی باتیں بھی ہم آگے ذکر کرنے والے، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی دلیل نہیں ملی۔ آج ہم مرزا صاحب آپ کو دلائل پیش کرتے ہیں، دلیل نہیں دلائل، اور قطعی دلائل انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آگے صحیح مسلم کی وہ روایت بھی آ رہی ہے، اس کے الفاظ پر بھی بات ہوگی، اور پھر ہم آگے اس کے شواہد بھی پیش کریں گے کہ کذاب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوتی ہے۔ تو بہرحال شرح نووی وہ فرماتے ہیں کہ واتفق العلماء علی ان المراد بالکذاب هنا المختار بن ابی عبید وبالمبیر الحجاج بن یوسف، کہتے ساری امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس حدیث میں کذاب سے مراد وہ مختار بن ابی عبید ثقفی ہے، اور مبیر یعنی ظالم اور ہلاکو سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ دیکھیں ایک ہی بات ہے، ایک ہی حدیث ہے، اس میں جو پہلا کردار ہے جس کو کذاب کہا گیا، اور یہ بڑی جرح ہے، یہ بڑی جرح ہے اس شخص پر، اس کو ہضم کر لیا، اس کو کھڈے لائن لگا دیا، اور اس کو مانا ہی نہیں، کہہ دیا، یا تو مانا ہی نہیں، کہتے ہم نہیں مانتے کہ یہ کذاب تھا کیونکہ اس کا نام تو آیا نہیں ہے۔ تو جس نے مانا ہے، جیسا کہ اسحاق جالوی صاحب وہ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ جب دونوں باتیں امت کے اتفاق سے ثابت ہیں ایک ہی حدیث میں، تو جو حدیث میں پہلا کردار ہے اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا اور اللہ اس پر رحم کرے اس طرح کی باتیں کرنا، اور دوسرے کے بارے میں جناب جھوٹی سچی باتیں ساری بیان کرتے رہنا، بلکہ اس کے رشتہ داروں کے بارے میں بھی، اس کے فوجیوں اور اس کے جو آگے سپہ سالار اس کے محتاط تھے ان کے بارے میں بھی جھوٹ جو ہے نا وہ لوگوں کو بیان کرتے رہنا، یہ کہاں کا انصاف؟ تو یہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں اہل سنت میں سے کسی نے مختار ثقفی کا کبھی دفاع نہیں کیا، اہل سنت میں سے کسی نے مختار ثقفی کا کبھی دفاع نہیں کیا، اسحاق جالوی صاحب نے دفاع کیا۔ کیوں؟ جس طرح روافظ کا یہ محبوب شخص ہے نا، روافظ بھی اس کی باتوں اس کے بارے میں اچھے نظریات رکھتے ہیں، تو اسحاق جالوی صاحب نے بھی اس کے بارے میں اچھے نظریات رکھے دلیل کے بغیر۔ اب علی الحسن نقوی صاحب کو ہم سناتے ہیں، علی الحسن نقوی صاحب خود مرزا صاحب سے یہ بات پوچھ رہے ہیں، مرزا صاحب سے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ مختار ثقفی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور ساتھ میں ایک بات بتا بھی رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل سنت میں کبھی کسی نے مختار ثقفی کا دفاع نہیں کیا، اسحاق جالوی صاحب نے سب سے پہلے اس کا دفاع شروع کیا۔ پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ اسحاق جالوی صاحب کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علی الحسن نقوی صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اہل سنت پر بہتان ہے کہ اسحاق جالوی صاحب کا تعلق اہل سنت سے تھا، ہم اس کو اہل سنت میں نہیں مانتے، اور اہل سنت کے علماء اس کے نظریات سے بری ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح مختار ثقفی کا دفاع اہل سنت نے نہیں کیا تو جالوی صاحب نے کیا سب سے پہلے، یہ علی الحسن نقوی صاحب کا دعویٰ ہے۔ مختار ثقفی کا دفاع مفتی اسحاق صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ یا تو اس دعوے کو رد کریں اور یا پھر اس کو قبول کریں اور اعلان کریں کہ سب سے پہلے اس دنیا میں اہل سنت میں سے کسی نے بھی اس کا مختار ثقفی کا دفاع نہیں کیا، سب سے پہلے اسحاق جالوی صاحب نے اس کا دفاع شروع کیا، جو کہ اہل سنت میں سے قطعاً نہیں تھے۔ تو اہل سنت نے کبھی مختار ثقفی کا دفاع نہیں کیا، تو اسحاق جالوی صاحب نے جو کیا وہ تو کیا ہی، اس کے بعد ان کی سیٹ چونکہ مرزا صاحب نے سنبھالی تھی تو مرزا صاحب نے خوب جم کے دفاع کیا۔ کہتے ہیں
کہ مختار سقفی کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس کے جھوٹا ہونے کی، نہ دعوی نبوت کرنے کی۔ وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا۔ وہ تو حضرت علی کے اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ہم آگے ان باتوں کا بھی انشاءاللہ جائزہ لینے والے ہیں۔ ابھی ہم بتاتے ہیں کہ ایک کلپ آپ کو یوٹیوب پر اپلوڈڈ ملے گا، عظمت مختار سقفی، مختار سقفی کی عظمت، اور اس میں اسحاق جالوی صاحب نے کہا ہے کہ مختار سقفی اٹھا، کہتے ہیں ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بعد میں گمراہ ہو گیا تھا، بے شک کہیں، مگر اس کو سب مانتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل کا جو غیظ تھا اسے شفا بخشی۔ یہ بھی ہم اس پر بھی بات کرنے والے ہیں۔ یہ بات مرزا صاحب نے بھی کہی ہے اور یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اہل سنت کے علماء نے یہ کچھ نہیں کہا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے دلوں کا غیظ تھا اس کو شفا بخش دی، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ خود اہل بیت کے جو علماء تھے اس دور کے، وہ بھی کہتے ہیں یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، ہم اس کی کوئی بات تسلیم نہیں کرتے۔ مسلمان جو جلے بھنے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کے ساتھ کیا ہوا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس کا سر نیزے پر ٹانگا گیا، اس کی بچیاں بازاروں میں گھمائی گئیں، تو کہتے ہیں کہ یہ سارا جو غیظ و غضب تھا وہ مختار سقفی نے لوگوں کے دلوں سے نکالا اور اس کو ٹھنڈا کیا، اس طرح کے قاتلوں کو قتل کر دیا۔ کہ بعد میں جب انقلاب آئے مختار سقفی اٹھا، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بعد میں گمراہ ہو گیا تھا، بے شک ہے، مگر اس کو سب مانتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل کا غیظ جو تھا اس کو شفا۔ مسلمان جو جلے بنے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ کے بچے کے ساتھ کیا ہوا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گیا، اس کا سر نیزے پر ٹانگا گیا، اس کی بچیاں بازاروں میں گھمائی گئیں، کہاں کوفہ اور وہاں سے دمشق لے جایا گیا۔ اگر شرم ہوتی ہے اس حکومت میں، چلو امام حسین نے کوئی قصور کیا تھا، بعد میں ابن زیاد کو لکھتا یہ یزید کہ سارے بال بچوں کے احترام سے مدینہ بھیج دو، کیا ضرور سے ہزاروں میل کا فاصلہ، جنگل اور بیابانوں میں سے وہاں بیچاروں کے لے گئے، وہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے رہے، تو ظلم ہوتا رہا۔ مگر لوگ جو تھے وہ راضی ہیں کہ مختار نے یہ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی سارے جھوٹ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ان کی لاشوں پر نعوذ باللہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں، ان کا سر نیزے پہ ٹانگا گیا ہو، ان کی بچیاں بازاروں میں گھمائی گئی ہوں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایسی کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں، اور یہ اہل بیت کی توہین بھی ہے۔ اگر کوئی آج یہ شخص کہے کہ فلاں کی عورت کی عزت خراب کی گئی، حالانکہ ایسا نہ ہوا ہو، چاہے کوئی ہمدردی میں کہے، تو یہ اس کی توہین ہوگی کہ نہیں؟ یعنی کسی عزت دار بندے کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں کہے کہ اس کی بیٹی کی عزت خراب کر دی گئی، اس کی عزت پامال کر دی گئی، حالانکہ ایسا نہ ہوا ہو، تو یہ جو جھوٹ ہے یہ اس شخص کی بھی توہین ہے۔ یہ اہل بیت کی توہین ہے کہ ان کی بچیوں کے بارے میں کہنا کہ ان کی بچیوں کی عزت خراب کی گئی، بازاروں میں گھمایا گیا، نعوذ باللہ۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، تو کیوں جھوٹ بولے جاتے ہیں؟ یہ اہل بیت کی بھی اصل میں توہین ہے۔ اللہ رب العزت انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو بچیاں بازاروں میں گھمائی گئیں، سر نیزے پر ٹانگا گیا اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ خود اہل بیت کی توہین کے درپے ہیں۔ ایسی باتیں اہل بیت کے شایان شان نہیں ہیں کہ ان کی عورتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو بازاروں میں گھمایا گیا، نعوذ باللہ۔ آج کوئی کہے کہ فلاں شخص کی بیٹیوں کو، مثال کے طور پر کوئی کہہ دے کہ مودودی صاحب کی بیٹیوں کو بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہ بات ثابت نہیں اور یقیناً نہیں ہے، تو کیا یہ مودودی صاحب کی توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ کوئی کہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بیٹیوں کو یا ان کی بیوی کو بازاروں میں گھمایا گیا اور ان کی عزت پامال کی گئی، خراب کی گئی، تو یہ واقعہ نہیں ہوا، تو یہ توہین ہے نا ڈاکٹر اسرار صاحب کی۔ تو اہل بیت کے بارے میں ایسے جھوٹی باتیں بیان کر کر کے جناب وہ زینب کا دوپٹہ چھین لیا گیا اور یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، تو یہ ان کی توہین ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کی عزتوں کو محفوظ رکھا تھا، تو آپ کیوں جھوٹ بول کر خراب کرنا چاہتے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کی عزتیں نعوذ باللہ خراب کی گئی تھیں؟ یہ جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ مختار سقفی کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ اے اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ زمین پر ان لوگوں میں سے جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے، سپاہی تھے یا افسر تھے، ایک بھی شخص زمین پر چلتا نہ رہے، اس وقت تک مجھے مہلت دے دے، اور اللہ نے مہلت دے دی۔ وہ اسی وقت مرا جب وہ سارے اس نے مکا دیے، ان سب کے سر کاٹے، ان کی لاشیں آگ میں جلائیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر دھوپ میں ان کو پھینکا۔ اس نے یہ پھر اعلان کیا کہ اللہ
مجھے اتنی عمر دے دے کہ زمین پر ان لوگوں میں سے جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے، سپاہی تھے یا افسر تھے، ایک بھی شخص زمین پر چلتا نہ رہے، اس وقت مجھے مہلت دے دی، اور دے دی رب نے۔ مرا اسی وقت ہے جب وہ سارے اس نے مکا دیے، ان سب کے سر کاٹے، ان کی لاشیں آگ میں جلائیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر دھوپ میں ان کے پھینکا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا مختار سقفی نے کہ میں نے ایسا کر دیا تو وہ تو دجال اور کذاب تھا، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ ہم آگے وہ پیش کرتے ہیں سارے شواہد اور دلائل، بلکہ ٹھوس دلائل اور امت کا اجماع کہ وہ کذاب شخص ہے۔ جب وہ کذاب ہے، پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور دعویٰ نبوت کرتا ہے تو اس شخص کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ وہ اگر کہے کہ میں نے اہل بیت کے قاتلوں کو قتل کر دیا ہے تو اس کی بات کو ہم کیسے مانیں گے؟ وہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے وہ تو بہرحال یہ چیزیں جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے مختار سقفی کی حمایت میں، ہم اس کو بھی بالکل کنڈیم کرتے ہیں، بالکل غلط جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانے کے مترادف ہے اور امت کے اجماع کو ٹھکرانے کے مترادف ہے۔ امت کا اجماع اس کے خلاف ہے اور آپ اس کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، جناب اس نے اہل بیت کے قاتلوں کو قتل کر کے مسلمانوں کے جو دلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ سب جھوٹ طوفان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں جو لکھا ہوا وہ بے سند ہے، بعض مورخین نے بھی نقل کیا ہے اور اسی طرح نقل کیا ہے، چونکہ انہوں نے تو تاریخ کو نقل کرنا تھا۔ اب جس تاریخ کی سند ہے وہ معتبر ہے، جس طرح خود جھالوی صاحب کہتے تھے کہ جو مستند بات ہے اس کو قبول کر لیں اور جو بات مستند نہیں ہے اس کو نہ بیان کریں، اس کے بارے میں بات نہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کی۔ میرے محترم بھائی، یہ جو تاریخی باتیں ہیں نا، ان میں سے بہت سا مواد تو بلا سندی، اور اگر سندیں بھی ہیں تو بہت کمزور اور ضعیف قسم کی ہیں، جو امام تبری وغیرہ نے اکٹھی کر دیں۔ ان کی بنیاد پر ہم اتنی بڑا فیصلے کریں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑنی چاہیے، جو کوئی مسترد بات آئے نا سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو اب مرزا صاحب پہ ہم آتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اسحاق جالوی صاحب کی پیروی میں مختار سقفی کا دفاع کیا ہے۔ علی الحسن نقوی صاحب خود مرزا صاحب کے سامنے اس بات کا اقرار کر چکے ہیں، بلکہ اعلان کر چکے ہیں کہ اہل سنت نے کبھی مختار سقفی کا دفاع نہیں کیا۔ مختار سقفی کا دفاع مفتی اسحاق صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ اسحاق جالوی صاحب نے کیا تھا اور اب مرزا صاحب اس کا دفاع کرتے ہیں۔